اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورۃ الانفال کے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، خطاب کیا اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کما اخراجک ربک، جیسے تیرے رب نے تجھے تمہارے گھر سے حق کے لیے نکالا. اور ایک جماعت مومنین کی اس کو ناپسند کر رہی تھی. تو سورۃ الانفال میں جیسے کہ خلاصہ درس میں آپ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں الحمدللہ، اس ساری سورت میں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی عظمت، ان کا ثواب، ان کی کامرانیوں کا ذکر کیا ہے اور کافرین مشرکین پہ عذاب کا ذکر کیا. اور سب سے پہلی آیات مبارک کا تعلق جو ہے وہ انفال سے ہے. اور لفظ انفال جو ہے، انفال، غنائم اور فے، یہ تین لفظ ہیں اللہ کے قرآن میں. تو بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں لفظ جو ہیں مترادف المعنی ہیں، یعنی انفال بھی غنیمت کے معنی میں آ جاتا ہے اور غنیمت کو بھی انفال کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح فے کا لفظ ہے اور بعض علماء نے اس میں تھوڑا فرق کیا. ان نے فرمایا ہے کہ غنیمت تو وہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ کرنے کے بعد، جہاد کے بعد بطور مال غنیمت حاصل ہو، وہ ہے غنیمت، غنائم. اور جو مسلمانوں کو بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے اللہ مہربانی فرمائے مسلمانوں کا روب پڑ گیا اور کافروں نے شکست تسلیم کر دی، لڑائی کوئی نہیں ہوئی، وہ جو اموال ملے تو وہ ہے فے. اور انفال کا معنی یہ فرمایا مفسرین کرام نے کہ اگر وقت کا خلیفہ، امام اپنے مجاہدین کے لیے جنگ سے پہلے یہ اعلان کر دے کہ جو آدمی یہ کامیابی حاصل کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، تو یہ انفال ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ سب ایک معنی میں. انفال کے بارے میں جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، جو فطری بات تھی کہ پہلا غزوہ تھا اور مال غنیمت میں اختلاف ہوا، لیکن ان سب نے پھر حضور کی اطاعت قبول کر. اسی لیے اللہ نے پھر مومنین کا مقام بیان کیا، صفات بیان کی کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے بس اس کے دل جو ہے وہ کام ہے. اللہ کے
ہیبت و عظمت سے ڈر گیا، جیسے کہ صحابہ کو جب بتایا گیا کہ قل الانفال للہ والرسول، بس اب ختم، تمام جھگڑا جو تھا وہ مٹ گیا۔ اور اسی طرح مومن کا تو صفت یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے اوقات میں اپنے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان مومنوں کے لیے فرمایا کہ قیامت والے دن بڑے بڑے درجات ہیں، مرتبے ہیں، اور جنت کے درجات جو ہیں وہ اتنی متفاوت ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے زمین پہ بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہو، اتنے بلند ہوں گے مرتبے مومنوں کے، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی پسندیدہ یعنی رزق کریم ہے۔ یہ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اب یاد رکھیں کہ اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے جب تک غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو تو اس وقت تک یہ آیات سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اس آیت میں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اب یہ کما جو ہے کاف حرف تشبیہ ہے، اس میں مفسرین کا بہت بڑا یعنی مشکل پیش آئی کہ یہ تشبیہ کس چیز سے دی گئی، کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ کما اخرجہ کا تو کاف حرف تشبیہ کے لیے ہے، تو یہاں تشبیہ کس بات سے دی گئی ہے، اس پر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے بڑے ہی اقوال ہیں، حتیٰ کہ مفسر ابی حیان نے لکھا ہے کہ میں تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تشبیہ آخر کس بات سے دی جا رہی ہے۔ تاکہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں بھی ایک آدمی سے میری بحث ہو رہی ہے اور اسی آیت پہ بحث ہو رہی، کیونکہ ان کے دن بھی قرآن میں گزرتے تھے اور راتیں بھی قرآن میں گزرتی تھیں، یہی فکر تھا، یہی ذکر تھا۔ تو آدمی جن خیالات میں ہوتا ہے خواب بھی وہی نظر آتے۔ جن لوگوں کو مکہ مدینہ کی محبت ہے ان کو خواب بھی مکہ مدینے کے نظر آتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا داری کی اور دنیاوی لذات و شہوات کی غرض ہے ان کو خواب بھی اسی قسم کے نظر آتے ہیں۔ تو جو مفسرین کرام اور علماء عاملین گزرے ہیں ان کو تو پھر خواب میں بھی اللہ کے قرآن کی آیات کے مباحث پہ ذکر ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اسی آیت کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تشبیہ کس بات سے ہے؟ حرف قاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، اور جب تشبیہ ہو تو لازم بات ہے کہ مشبہ بھی ہو، مشبہ بہ بھی ہو، تشبیہ بھی ہو، وجہ شبہ بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا، تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تشبیہ ایسے ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے آپ کی نصرت کی ہے، جیسے ہم نے آپ کی مدد کی ہے کہ اب صحابہ میں انفال میں ذرا خلاف پیدا ہوا تو فوراً اللہ نے قرآن نازل کیا اور صحابہ نے آپ کی اطاعت کر لی، اسی طرح یہاں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے۔
کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال جو تھا وہ جاگزی ہو گیا اور اسی پہ میرا اطمینان بھی ہوا۔ تو بہرحال مفسرین نے یہاں 15 اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن ان سب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ غزوہ بدر کو سمجھا جائے۔ غزوہ بدر جو ہے، یاد رکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سنہ 2 ہجری تھا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو اس دور میں کافروں کا سردار ہے، مکے کا سردار ہے، وہ ایک قافلہ جو ہے شام سے لے کر مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مکے والوں کی تجارت جو تھی وہ سال میں 2 دفعہ ہوتی تھی، ایک دفعہ گرمیوں میں اور ایک دفعہ سردیوں میں۔ اس زمانے میں کوئی بحری جہاز تو چلتے نہیں تھے، نہ کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے کارگو کا انتظام تھا، اونٹوں پہ قافلے جاتے تھے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کے 2 رحلے ہوتے تھے، ایک گرمی میں ایک سردی میں، اور جب سردیوں کا زمانہ ہوتا تو یمن کی طرف کا سفر کرتے، اور گرمیاں ہوتی تو شام کا سفر کرتے۔ تو ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی سامان لے کر، قافلہ لے کر شام سے واپس مکہ شریف کی طرف آ رہے تھے، اور یہ تجارتی قافلہ اتنا بڑا تھا کہ مکے کے قریش کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کا اس میں پیسہ نہ لگا ہوا، یعنی سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا، کسی نے تھوڑا، کسی نے زیادہ، کسی نے بہت زیادہ۔ تو اس دور میں تقریباً ابو سفیان 50,000 دینار کا سامان لے کے آ رہے تھے، اور 50,000 دینار بنتے تھے 26 لاکھ روپے۔ تو اسی سے خود اندازہ لگا لیں کہ 1400 سال پہلے 26 لاکھ روپے جو ہے، آج تو 26 کروڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج سے 20 سال پہلے دیکھیں کہ آپ کے پیسے کی کیا حیثیت تھی اور اب کیا حیثیت ہے۔ تو اتنا بڑا سامان لا کر وہ تجارت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی اس کے ساتھ بہت بڑا ایک دستہ ہے، اور 40 قریش کے اچھے بڑے بڑے معروف لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کفار قریش نے جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور اللہ کے نبی اور صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا ہے، تو اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ اقتصادی طور پہ وہ مضبوط ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور مسلمان ان کے مقابلے پہ ضعیف۔ اور آج بھی بالکل دیکھ لیں وہی جنگ ہے، طرف سرمایہ داری ہے، یہودیت ہے، یہودیوں کی اقتصادی مالی قوت ہے، اور دوسری طرف مسلمان بے سر و سامان ہے۔ لیکن اب ہمارے میں اور اس وقت میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اس وقت سامان تو نہیں تھا لیکن ایمان تھا۔ اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نہ سامان ہے نہ ایمان ہے۔ اب ہماری بدقسمتی کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس وقت ان کے پاس اسباب ظاہری نہیں تھے، دولت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن قوت ایمان اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج مسلمانوں میں اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ایمان ہے اور نہ ہمارے پاس علمی قوت ہے، نہ اقتصادی قوت ہے، ہر لحاظ سے ہم کمزور ہو گئے۔ اس لیے جب کوئی چاہتا ہے ہمیں بے عزت کر دیتا ہے، وہ عرب ہو یا عجم ہو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، اگر ہم ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کر دیں، اور ابو سفیان مکے سے بہت دور ہے اور کافروں کا مال تجارت جو ہے وہ سب کا سب چھین لیا جائے تو ایک دفعہ تو کافروں کی اور کمر ٹوٹ جائے گی نا اقتصادی طور پہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تو آپ نے صحابہ کو بھی بتلا دیا کہ بھئی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے نکل رہا ہے، تو آپ لوگوں میں جو جانا چاہیں، یعنی حضور پاک نے کسی پہ حکم نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اختیار دیا کہ جو تیار ہو سکتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جلدی تیار ہو جائیں کہ وقت بہت کم ہے۔ تو کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہوئے اور کچھ نے کہا کہ حضور سواریاں ہمارے پاس یہاں نہیں ہیں، سواریاں دور ہیں، اگر حکم دے تو ہم جا کے لے آئیں گے بستیوں سے۔ ہم نے فرمایا کہ نہیں، بالکل حکم نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جلدی سے تیار ہو کہ میرے ساتھ چل سکتا ہے تیار ہو جائے، جو نہیں ہو سکتا نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تیار ہوئے اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ 70 اونٹ جو ہیں ان پہ باری باری صحابہ سوار ہوتے تھے، یعنی قلت کا یہ عالم تھا۔ بلکہ یہ بات بھی روایات صحیحہ میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ مبارک ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں تھا، بل آپ کے ساتھ بھی 2 اور شریک تھے، ایک حضرت ابو لبابہ اور ایک حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابی لبابہ بھی میرے محبوب کے صحابی ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی، اور آج بھی ریاض الجنت میں استوانہ ابی لبابہ کے نام سے وہ ستون مبارک موجود ہے جہاں ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اور سیدنا علی کے تعارف کی کیا، سیدنا علی تو ویسے معروف ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یعنی یہ دونوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی ایک اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی منزلیں مقرر کر دی جائیں، مثلا 3 گھنٹے ایک سوار ہو، 3 گھنٹے ایک سوار ہو، 3 گھنٹے ایک سوار ہو۔ اب جب حضور کی باری پیدل کے لیے آتی تو دونوں عرض کرتے کہ حضور مہربانی کریں، ہم آپ کی وجہ سے پیدل چل لیں گے، آپ مہربانی فرمائیں، آپ سواری پہ رہیں۔ ہم 2 جو ہیں ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باری کر لیتے ہیں، ایک چلے گا ایک آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا، پھر وہ چلے گا دوسرا بیٹھ جائے گا، لیکن آپ سوار رہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ علی وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کمزور ہوں تو یہ غلط بات ہے، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے، تو پھر میں اپنا ثواب جو ہے کیوں ضائع کروں؟ اور دراصل اس رحمت دو جہاں نے قیامت تک کے لیے امت کو نمونہ دینا تھا اور مساوات محمدی کا نظارہ کرنا تھا کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مساوات، کہ اللہ کا نبی پیدل چل رہا ہے اور غلام اوپر بیٹھا۔ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو درس دینے والے تھے نا، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی قیامت تک کے لیے کہ اسلام میں، جہاد میں، نماز میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں سب ایک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں ایک بڑا شان والا صحابی ہو، ایک چھوٹے درجے کا صحابی ہے، بلکہ تابعی ہے، جب ایک صف میں آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔
اور یہی نقشہ اسلام جو ہے ہمیں ہر مسجد میں، ہر ملک میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں 5 دفعہ دن میں پیش کرتے ہیں کہ تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں چھوت چھات ہو، یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا تفاوت ہو، یہ وہ مذہب نہیں ہے جہاں گورے اور کالے کا تصادم ہو، یہ وہ مذہب نہیں ہے جہاں ذات پات یا لسانیات کی بنا پہ کسی کو عزت و عظمت بخشی جائے، بلکہ یہ دین اسلام ہے۔ یہاں عظمت تقوی سے ملتی ہے، یہاں عظمت عزت و پرہیزگاری سے ملتی ہے، اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، اور اللہ کے دربار میں سب برابر ہیں۔ ورنہ ابو لبابہ حضرت علی کتنا شان ہو، حضور کے غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ مبارک چلایا، اور جب بئر سقیا، ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام ہے بئر سقیا، اصل میں غور کیا جائے تو مکہ میں، مدینہ منورہ میں، اور اس سرزمین حجاز میں اس کا ذرہ ذرہ جو ہے اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے، اس کا ایک ایک پہاڑ جو ہے اپنے اندر ایک اسلامی عظمتوں کی یاد رکھتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی تو ہو۔ ہم تو حج پہ آنے کے باوجود بھی گھڑیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، ہم تو حج پہ آنے کے باوجود بھی ریڈیو اور ٹی وی اور کیمروں کے ماڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بیٹے نے یہ کہا تھا اور بیٹی نے یہ کہا تھا۔ ہمارے دلوں میں تو اس بات کی عظمت نہیں ہے کہ آج اگر ہمیں خدا مکے میں لایا ہے تو ہم ذرا اس بات پہ بیٹھ کے، سرزمین پہ بیٹھ کے اس مکے کی تاریخ پہ تو نظر ڈالیں کہ اس کے کون کون سی جگہ ہے جہاں اسلام کی ایک عظیم تاریخ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی تو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے تو امیٹیشن اور ڈائمنڈ میں کیا فرق ہو سکتا؟ وہ بھی سفید شیشہ ہے، وہ بھی سفید چمکتا۔ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بئر سقیا پہ پہنچے، آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ فوج کی تعداد شمار کی جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ۔ جب صحابہ نے شمار کیا تو عدد تھا 313 کا۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ 313 کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ھذا عدد جیش لوط، آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے جب طالوت علیہ السلام کو حکم دیا تھا جالوت کے مقابلے پر تو ان کا عدد بھی 313 تھا، اور آج اللہ کے نبی خاتم الانبیاء کی فوج کا عدد بھی 313 ہے۔ فال مبارک ہے، اللہ خیر فرمائے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ابو سفیان بھی باخبر تھا، سردار تھا، اسے بھی پتا تھا کہ ہم نے حضور کے صحابہ کے ساتھ کون سی دشمنی ہے جو نہیں کی۔ تو عین زرقا کے مقام پہ جب ابو سفیان پہنچا تو اس کو بھی اطلاع ملی کہ آپ کے تعاقب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت لے کے انتظار کر رہے ہیں اور قافلے پہ حملہ ہوگا۔ ابو سفیان نے ایک آدمی سے اس زمانے میں 2000 روپے طے کیے، کتابوں میں آتا ہے 20 مثقال، 20 مثقال سونا، اس کی قیمت تقریباً 2000 بنتی تھی۔ زمزم اس کا نام تھا، ضمضم ابن عمر۔ ابو سفیان نے اس کو تیار کیا کہ تم اپنی اونٹنی پر تیز اونٹنی لے لو
اور اس پہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرو، کیوں قافلے کے ساتھ سفر کرنا تو تیزی سے نہیں ہو سکتا، وہ تو قافلے کے ساتھ چلیں گے نا آپ نے دیکھا ہے نا، دو کاریں بھی اکٹھے سفر کر رہی ہوں تو لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ اگر آدمی اکیلا ہے توکل اللہ کر کے چل پڑا۔ اس نے کہا کہ تم فوراً مکے میں پہنچو اور مکے والوں کو خبر کرو کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ تو ضمضم ابن عمر نے کہا کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو اس نے تیز سواری لی اور اونٹنی کو دوڑاتا ہوا بے تحاشا اتنی جلدی سے اس نے جو کئی دنوں کا سفر تھا 1-2 دن میں طے کیا، اور جب مکے کے قریب پہنچا تو عرب کی جاہلیت کی عادت کے مطابق اپنی اونٹنی کے کان کاٹ ڈالے اور پلان جو تھا اس کو الٹا باندھا اور اپنے کپڑے جو تھے پھاڑ ڈالے اور اونٹنی پہ بیٹھ کے اوپر سے شور کرنے لگا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ بھی آنے والا کوئی خیر کی خبر نہیں لا رہا۔ یہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ہوتے تھے، عجیب عجیب رواج تھے زمانے جاہلیت کے۔ تو اس نے بھی اپنی اونٹنی کے کان کاٹے، اونٹنی کے کانوں سے خون بہ رہا ہے اور اس پر پلان جو ہے اس کو الٹا کر کے ڈال دیا اور اپنے کپڑے جو تھے وہ پھاڑ ڈالے۔ آج بھی دیکھتے نہیں آپ حضرت حسین کے غم میں کیا کرتے ہیں، وہی زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالو، سر پہ مٹی ڈالو، کہیں گھوڑا نکالو، کہیں کچھ کرو۔ یہ کیا ہے؟ مذہب ہے؟ دین ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، ایمان سے کہیں اگر یہ اس طرح مٹی ڈالتے ہوئے اور چھریاں مارتے ہوئے کوئی کافر دیکھے وہ کیا کہے گا کہ ڈرامہ ہے؟ کیا ہے؟ مذہب ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اور باقاعدہ اسی طرح آج بھی محرم میں چارپائیاں الٹی بچھائی جاتی ہیں، آج بھی کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن محرم کے جو ہیں وہ سیدھی چارپائی پہ سونا حرام ہے، ناجائز ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ سب دراصل زمانہ جاہلیت کے کافروں کے مشرکوں کے اصل وجہ کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کی وحی کو چھوڑ کے اپنی ہوا کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر ہر آدمی کا اپنا خیال ہے، جو خیال ہے وہ مذہب بن جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ٹھنڈے دل سے ایک بات کو سمجھا کریں، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بات کہنے کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں، خدا کے گھر کا طواف ہے، اگر ہمیں اپنی خواہش پہ طواف کرنا ہو، یعنی ہر آدمی کو یہ اجازت ہو کہ بھی تم جیسے چاہو، بس خدا کے گھر کی عزت و عظمت کرنی ہے، تو کوئی چوم رہا ہوگا، کوئی ادھر چکر لگائے گا، کوئی یوں چکر لگائے گا، کوئی الٹے پاؤں چلے گا، کوئی جناب سجدے کرے گا، کوئی جا کے چمٹے گا، اپنے اپنے عقل کے مطابق پیار کرے گا نا۔ کوئی 3 چکر کرے گا، کوئی 4 چکر کرے گا، کوئی 1 چکر کرے گا، کہے گا بس ٹھیک ہے، ایک کافی ہے۔ لیکن جب ہم حضور کے غلام بن گئے، جب ہم نے ایمان میں فیصلہ کر لیا کہ ہم حضور کی اطاعت کریں گے، تو اب ہم ہر بات میں عالم سے بھی پوچھیں گے، کسی مولوی سے بھی پوچھیں گے، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ایک ہی بات پوچھیں گے کہ مہربانی کر کے جی ہمیں سمجھا دیں کہ حضور پاک نے طواف کیسے کیا۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی جذبہ ہوگا کہ میرا طواف جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہر آدمی یہی پوچھے گا، یہی سوال کرے گا کہ حضور نے طواف شروع کہاں سے کیا؟ اچھا، اور حضور پاک نے اگر بوسہ نہیں دیا تو اشارہ کیسے فرمایا؟ کیونکہ ہم تابع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے 1000 آدمی ہو یا 1,00,000 آدمی ہو یا 1 کروڑ آدمی ہو، اسی ایک ہی سمت میں گھوم رہا ہے جو بتلائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک دین کے پابند ہیں، اپنی خواہشوں کے پابند نہیں، اپنے خیالات کے پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کے پابند ہوں تو پھر تو ہر آدمی اپنی مرضی سے عبادت کرے گا۔
اس لیے ہمیں تو ہر حال میں ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، لیکن جب آدمی جاہلیت کا شکار ہو جائے، اہوا کا شکار ہو جائے، بدعات کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ تو جب وہ مکے میں پہنچا اور مکے والوں کو پتہ چلا کہ ایک سوار آ رہا ہے اور اونٹنی زخمی ہے اور پلان الٹا ہے، سب گھبرا گئے، جلدی دوڑے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان نے بھیجا ہے اور آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ شام کا راستہ جو ہے بے عین ہی وہی راستہ ہے اور جو مدینہ منورہ سے گزر کے آتا ہے۔ آج بھی لوگ اسی طرح جاتے ہیں مدینہ منورہ، پھر تبوک یمبوک آگے نکل جاتے ہیں۔ تو فوری طور پر ابو جہل نے اور بڑے بڑے سرداروں نے انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، فوراً مکے والوں کو حکم دیا کہ جتنے جوان ہیں جلدی تیاری کرو اور تیار ہو کے نکلو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور ساتھ ان لوگوں کو جو مسلمان ہو کے چھپے ہوئے تھے یا کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے، ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے ضرور چلنا ہے، اگر ہمارے خیر خواہ ہو تو نکلو حضور کے مقابلے پر۔ بیٹے طالب اور عقیل وہ نہیں چاہتے تھے حضور کا مقابلہ کرنا، اسی طرح عباس بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جائیں، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، نکلنا ہوگا، اور آنن فانن جناب مکے والے تو سرمایہ دار تھے، سرمایہ دار کو تیاری کرنی ہو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکلات تو ہر دور میں غریب کے لیے ہوتی ہیں نا۔ اب سردیوں کا دور ہے، غریبوں سے پوچھے نا کہ سردی کیا ہے، ان کے لیے تو عذاب ہے نا، امیر آدمی کے لیے تو کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس کو تو مزہ ہی سردی میں آتا ہے کہ زیادہ کھا سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اور جناب رات کو گرم دہکتے ہوئے کمروں میں لیٹ سکتا ہے، شالوں میں لپٹ سکتا ہے، اور قیمتی سے قیمتی سوٹ پہن سکتا ہے۔ اس کے لیے تو سردی جو ہے وہ ایک قسم کا ایڈونچر ہے۔ ان سے پوچھیں جو زلزلے میں باہر پڑے ہیں، سامنے لاشیں ہیں، اوپر سے سردی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان سے پوچھ لینا کہ ان پہ کیا گزری ہے، جو دیکھ رہا ہو کہ میری بیوی بچے معصوم بچے اس ملبے کے نیچے ہیں، ایمان سے کہیں اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ لیکن کیا تمہارے اعمال میں، تمہارے احوال میں ذرا سا بھی فرق آیا ہے اس عذاب کو دیکھ کر؟ کوئی تبدیلی؟ کوئی ہوش مندی؟ کہ بھی اتنی بڑی تنبیہ ہے، اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، اتنا بڑا انذار ہے، تو اس انذار سے ہم نے بھی کوئی سبق حاصل کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کی ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھی ہندو مر گیا تو ہم خوش ہو جائیں گے، کوئی مر جائے، مر تو گیا نا ایک، اور وہ کافر ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، اگر وہ اس حال میں مر رہا ہے تو ہم نے بھی تو کوئی سبق لینا ہے کہ نہیں؟ اور ایمان سے کہیں کہ اب بھی لوگ منکر ہو سکتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، کہ ایک منٹ میں قیامت آ جائے، ایک منٹ پہلے جو محلوں میں سوئے ہوئے تھے، ایک منٹ نیچے اسی محلوں کے ملبے کے نیچے پڑے ہوئے تھے، ایک منٹ، 2 منٹ۔ اب ذرا قرآن پہ غور کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اب میرے اللہ کی قدرتوں پہ غور کرو کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا،
اللہ فرماتا ہے کہ جس دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے، تارے گر جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی قیامت آنے میں؟ فرمایا میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، میں نے تو کن کہنا ہے اور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے مکے والے تیار ہوئے جناب، اور اتنی جلدی تیار ہوئے کہ 1000 جوان جو تھا وہ تیار ہو گیا، اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اسلحہ ہے، تعداد ہے، حتیٰ کہ ابو جہل نے یہ بھی حکم دیا کہ گانے والیاں اور طوائفیں اور ان سب کو ساز اور آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ساتھ ہوں، تاکہ جہاں پڑاؤ ہوگا تو ہم گانا سنیں گے اور پھر ہمارے جوانوں کا وہ دل بہلائیں گے۔ آپ کے ہاں تو موسیقی عبادت ہے نا، روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ شیطان کی آواز بھی کبھی روح کی غذا ہو سکتی ہے۔ تو اتنا لشکر انہوں نے تیار کیا کہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب وہ منزل پہ پڑاؤ کرتے تھے تو 10 اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلائے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1000 کا لشکر تھا، چونکہ ایک اونٹ جو ہے عام طور پہ 100 آدمی کھاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ جب حضور پاک نے تحقیق فرمائی تھی نا کہ کافروں کا کتنا بڑا لشکر ہے، تو ایک آدمی ان کا پکڑا گیا، اس سے صحابہ نے پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ حضور پاک نے فرمایا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ جب حضور کے پاس لے گئے تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لشکر کتنا ہے، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں کھلانے کے لیے؟ اس نے کہا حضور 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں تقریباً۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تقریباً 1000 کا لشکر ہے۔ تو اب یہاں سے ان کا قافلہ چلا، اور ادھر سے ابو سفیان نے اپنا راستہ جو تھا وہ بدل دیا۔ عین درکا سے پھر اس نے سمندر کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سمندر کے کنارے کے قریب کر دیا، اور مدینے والے راستے سے بدر کبرا سے بدر صغرا سے تھوڑا دور ہو گیا۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مکے والوں کا، کفار کا، تو یہ بھی روایات میں بھی موجود ہے، صحیح روایات میں اور قرآن کی آیات سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ شیطان جو تھا وہ بھی ایک سردار کی شکل میں، ایک قبیلے کے بہت بڑے قبیلے کے سردار کی شکل میں، انسان کی شکل میں وہ بھی آ گیا، اور ابو جہل سے اور ان کے سرداروں سے آ کے ملا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کو اصل میں کچھ قبائل سے خطرہ تھا کہ اگر ہم اتنی طاقت لے کر حضور کے مقابلے پہ نکل گئے اور پیچھے سے وہ قبیلہ ہمارا دشمن ہے، اس نے مکے پہ حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو ایسے موقعوں پر شیطان جو ہے پھر وہ اپنا کام دکھاتا ہے، وہ ایک انسان کی شکل میں اور اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آ گیا۔ اور اس کے بعد اس نے آ کے ابو جہل سے کہا کہ غم کیوں کرتے ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کوئی فکر نہ کرو، مکہ محفوظ ہے، تم اللہ کے نبی کا مقابلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے یہ واقعہ۔ اسی لیے خیال کیا کرو کہ کبھی کبھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جو ہے وہ خود انسانوں کی شکل میں، ابلیس سے ملعون جو ہے وہ خود بزرگوں کی شکل میں، یعنی اب یہ 2 دن کی بات ہے، میں سفر میں تھا اور ایک بزرگ مجھے واقعہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو اس کے گھر والوں پہ کوئی جنات کا اثر تھا، تو اس بیچارہ بڑا پریشان تھا، کیا کرے، اللہ معاف کرے۔ تو اس نے جا کر علماء سے کسی سے پوچھا کہ بھئی میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو اور فلاں آیات پڑھو اور فلاں قرآن کی آیات پڑھو اور فلاں صورتیں پڑھو اور اللہ پاک رحمت کریں گے۔ تو انہوں نے آگے پڑھنا شروع کیا تو وہ پڑھ رہا ہے، اور رات کو آواز آئی اس کو
کہ اس جنات نے اس سے کہا کہ تم یہ جو پڑھ رہے ہو نا یہ پڑھنا چھوڑ دو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب سے تم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے تو ہمارا جو پورا یہاں اثر ہے، ہمارے سب لوگ جو ہیں ان کی ایسے ہے جیسے آگ لگ رہی ہو، ہم آگ میں جل رہے ہیں، مرنے والے ہیں. تم یہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم یہ جگہ تو چھوڑ جائیں گے، لیکن ہم ایسا انتقام لیں گے کہ تم پھر ساری زندگی یاد رکھو گے. اس نے کہا کہ جب اتنے ڈر گئے ہیں تو اب میں ڈر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، جو کچھ مرضی ہے تم کرنا، جو مرضی ہے میں بھی کروں گا. خیر بہرحال وہ پڑھتا رہا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آوازیں بھی ختم ہو گئیں، اس کے گھر میں جو اثرات ہوتے تھے، جو وہ نقصان کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، وہ اس گھر کو چھوڑ گئے. اب کچھ دن گزرے، کچھ یعنی مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مہینے گزرے. اس بندے کے 2 نوجوان بیٹے تھے اور دونوں کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک اس کا بیٹا جو تھا وہ کسی سفر پہ باہر چلا گیا، اس کی بیوی اکیلی تھی. رات کو شیطان نے کیا کیا کہ اس کے دوسرے بھائی کی شکل میں آ کر اس کی بیوی کو آ کے چھیڑا. اب وہ لڑکی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے دیور ہو اور میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو نعوذ باللہ بہرحال اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور حالانکہ وہ جن ہے، شیطان ہے، وہ اس کے بھائی کی شکل میں ہے. صرف اس کے بھائی بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ جب چلا گیا اپنی برائی کے بعد، وہ بھائی اس کا اصل شوہر لوٹا تو بیوی پریشان ہے اور رو رہی ہے اور برا حال ہے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ تمہارے بھائی نے میری بےزتی کی. اس نے بندوق اٹھائی، جا کے بھائی کو مار دی، بھائی کو مار ڈالا اور خود جناب اس مقدمے میں جیل میں چلا گیا. جب وہ جیل میں چلا گیا تو اب وہ شیطان جو تھے، وہ جن جو تھے، اس پہ آئے، کہنے لگے اچھا پھر وظیفہ پڑھو گے؟ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے بدلہ لینا. ابھی تو ہمارا پہلا انتقام کا صرف پہلا ہاتھ دکھایا ہے ہم نے تمہیں، تھوڑا سا تکڑے ہو جاؤ، اگلا بدلے کے لیے انتظار کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، یہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قبر والے نے ہماری مشکل حل کر دی ہے، وہ اسی تلبیس ابلیس کا شکار ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ جنات جو ہیں وہ اس بزرگ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی شکل بھی نظر نہیں آتی، آواز دے دیتے ہیں جاؤ مرید تمہاری مشکلیں ہم نے حل کر دی، بس وہ سمجھتا ہے سارے حل ہو گیا. اب وہ اتنے بڑے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مولوی کی تقریر کیا کرے. وہ کہے گا مولوی صاحب عجیب بات ہے، میں نے خود 9 راتہ بیٹھا مزار پہ، جا کے مجھے مرشد نے رات کو خود آواز دی. وہ حضرت میں نے کانوں سے آواز سنی، اس نے کہا جاؤ تمہاری مشکل حل، اور میں گیا اور میری مشکل بھی حل ہو گئی. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ ہوا ہے، میری مشکلیں حل ہوئی ہیں. اب جس آدمی کو اتنی بڑی واردات سے گزرا ہو اس کو کون عقیدہ سمجھائے گا؟ یہ تو پھر اللہ علم دے تو وہ سوچے کہ بھئی اس مرشد کے گھر میں جو لڑائیاں ہیں، بچوں میں جو لڑائیاں ہیں، خلافت پہ جو لڑائیاں ہیں، سجادگی پہ جو لڑائیاں ہیں، تو وہ آگے کیوں نہیں حل کر دیتے؟ تمہاری مشکل تو حل کر دی. یہ تو پھر علم والا سوچتا ہے نا، عام آدمی تو نہیں سوچ سکتا. اس کے لیے تو بڑی بات ہوتی ہے کہ رات کو قبر پہ بیٹھا اور آواز سن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. تو بہرحال ابلیس آیا اور ابو جہل سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ ساتھ چلنے لگا، کہنے لگا فکر نہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. ابو سفیان نے اپنے قافلے کو نیچے اتار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چل پڑے اور بدر کے قریب آئے تو حضور کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا.
اور وہ اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا آپ کیا کریں، اور یہ بھی حضور کو خبر مل گئی کہ ابو جہل بھی 1000 کا لشکر لے کے چل پڑا ہے اور بالکل قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا مشورہ ہے۔ حضرت مقداد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی فکر نہ کریں، جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کی رائے مبارک ہے، جو آپ کا حکم ہے، جو ارادہ ہے اس پہ عمل کریں، اور ہم بالکل ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو نہیں لڑتے۔ انہوں نے کہا میرے مدنی ہے، نحن اصحاب محمد، ہم محمد مدنی کے غلام ہیں، ہم تو ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ لیکن میرے آقا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی انصار کی، کیونکہ انصار کے لوگ جو تھے وہ تو بیچارے جنگجو نہیں تھے، وہ تو باغبان لوگ تھے، وہ تو کھجوروں کے باغ اور کاشت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو کبھی جنگ دیکھی نہیں غریبوں نے۔ حضور کو فکر تھا کہ اب انصار کے جو ساتھی ہیں بیچارے یہ کیا کریں۔ اب حضور پاک یہ بھی نہ فرمائے، لیکن بار بار حضور نے بات فرمائی کہ اچھا بھی تمہارا کیا ارادہ ہے، اور توجہ فرمائی انصار کی طرف، تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خطاب مبارک سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے، آپ ہم انصار کے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ انصار کیا کریں گے، تو میرے محبوب سن لیں، خدا کی قسم ہے اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ غاروں میں کود جاؤ تو کود جائیں گے، جب تک ایک انصاری کا بچہ زندہ ہے حضور کی طرف کوئی دشمن بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو آپ کی رائے مبارک ہے عمل کریں، ہمارا کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ وہ منظر ہے جس کے بارے میں آج کی آیات مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ میرا محبوب آپ خود تو نہیں نکلے، تیرے رب نے تمہیں نکالا ہے نا مدینے سے، کیونکہ اللہ کا نبی اپنے منشے سے تو کوئی فیصلہ نہیں فرماتے۔ تو جب تک انشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلات پوری نہیں سمجھ جائیں گی تو پھر یہ آیات مبارک جو ہیں صحیح سمجھ نہیں آئیں گی۔ واللہ عالم۔ بعض دوستوں کے چونکہ سوال بھی ہیں، جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے، ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو بھی شوال میں عمرہ کرے اور اس سال پھر حج بھی کرے تو حج اس کا تمتع ہوگا، اس کو ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی غائبانہ جنازہ پڑھے، یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی اور ملک میں فوت ہو گیا ہے تو یہاں کھڑے کھڑے جیسے عام جنازہ باقی پڑھتے ہیں اسی طرح کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ جو جائز سمجھتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو حضور نے اس کا جنازہ غائبانہ مدینے میں پڑھا تھا، ان کے پاس بھی حدیث ہے رسول اللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی مسجد میں ایک بڑھیا صفائی کرتی تھی، حضور نے فرمایا جب مر جائے تو مجھے اطلاع دے، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ بیچاری مر گئی، حضور کو صحابہ نے اطلاع نہ دی،
حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ رات کو بوڑھی تھی، فوت ہو گئی، تو ہم نے کہا اب حضور کو جگائیں، آپ کو تکلیف دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو اس کی قبر پہ لے آئے تو پھر حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ورنہ وہی مسجد میں غائبانہ پڑھ لیتے، قبر پہ تشریف لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نجاشی بادشاہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو خبر بھی دی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی میت کو بھی گویا آپ کے سامنے کر دیا۔ تو بہرحال دونوں ائمہ کرام حدیث رسول سے دلیل پکڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے سنت نماز شروع کر دی اور نماز جنازہ کا اعلان ہو گیا تو اب نماز نہ توڑے، اب اپنی سنت پوری کر لے، کیونکہ فرض نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر وہاں سے کسی اور دو چار دوستوں نے پڑھ لیا تو ہم پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ تسبیحات پڑھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تاکہ اتنی دیر میں پتہ بھی لگ جائے گا کہ کوئی جنازہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ اگر جنازہ ہے تو اتنی بڑی نعمت سے اور ثواب سے ہم کیوں محروم ہو جائیں، اور پھر ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو ہمارا بھی کوئی پڑھے گا، اس لیے ذرا صبر کر لیا کریں۔ سنت کے مطابق نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر قسم کے فتنوں سے، شرور شیاطین جن و انس سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر مقیم ہیں، حج کرنا ہے اور حج کے دنوں میں ہماری ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، تو ہم حج کیسے کریں گے؟ تو بہرحال اگر آپ ہمت کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، عرفات سے آ گئے واپس اور رات مزدلفہ گزاری، صبح کو مینا آ گئے، کام بھی کرتے رہو، وقت پہ جا کے کنکریاں بھی مارتے رہو، مشکل تو کوئی نہیں۔ اگر بالکل کوئی مجبوری ہے تو نہ پڑھے، حج نفل ہے۔ کہ پاکستان سے حاجی صاحبان آئے تھے اور انہوں نے قربانی کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے قرضہ دینا تھا، میں نے قرضہ دے دیا، ان کی قربانی نہیں کی، ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا بھائی تم نے، انا للہ و انا الیہ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ قربانی کے پیسے تھے یا حج کی بکری کے پیسے تھے۔ اگر یہ حج کی بکری کے پیسے تھے تو اب مہربانی کر کے 2 بکریاں ذبح کرو، ایک ان کے حج کی بکری اور ایک لیٹ کرنے کی۔ اور اگر یہ قربانی کی بکری کے پیسے تھے تو ان کے بدلے میں قربانی کرو، جلدی ادا کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ تم نے بلا وجہ ان کے حج میں نقص پیدا کیا۔ ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرنا، ہاں بالکل سنت ہے، ثواب ہے، جو خود بھی غسل کرے، بیوی بھی غسل کرے، جمعہ پڑھے تو بہت بڑا اجر ہے، یہ روایات میں ملتا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک آدمی 20 سال سے سعودی عرب میں رہتا ہے اور بیوی اس کی جو ہے اس کے اپنا حقوق ادا نہیں کیے، وہ اپنے ملک میں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے یا تو طلاق دے دے تاکہ وہ معلق نہ رہے بلا وجہ، یا پھر بیوی کو بلا کے اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر یہ دونوں نہ کرے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ قاضی کے بعد جا کے درخواست دے کے خلو حاصل کرے۔ حرم کے قریب کام کرتے ہیں، جمعہ کی ڈیوٹی میں کام کرنا پڑتا ہے، نماز جمع ختم ہو جائے اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ جمعہ تب ہے جب آپ کو جماعت مل جائے، امام کے ساتھ نماز مل جائے، پھر آپ جمعہ پڑھیں گے۔ 1 رکعت بھی مل جائے پھر بھی آپ جمعہ پڑھیں گے، کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ آئے اور دیر میں پہنچے یا ڈیوٹی مجبوری تھی، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، آپ اکیلا جمعہ نہیں پڑھیں گے۔
یہ مفرد کے لیے بھی طواف بھی ہوگا اور صفا مروہ بھی ہوگی بالکل. یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا. ایک موٹی بات یاد رکھو کہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذیقعد، ذی الحج. مسئلہ یاد رکھا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کی مسائل کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں. وہ گھر میں بیٹھ کے باقاعدہ بار بار ان کتابوں کو پڑھو. جو مسئلہ سمجھ نہ آئے اس پہ نشان لگا کے کسی عالم سے جا کے سمجھ لو. یہ مسائل ایسے نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ آپ ایک آدمی نے پوچھا، دوسرے نے سنا اور کان سے نکل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام. یا یہ بنا لیں اچھا بھی لوگ بھی تو حج پہ جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. یہ کوئی میلہ تو نہیں ہے، یہ تو حج ہے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی فرض ہے. اس کے احکام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں. اسی طرح پھر حج کے نواقضات ہیں. حج کے اندر جو مفسدات ہیں، جو مکروہات ہیں، جو محرمات ہیں، یہ سب کو یاد کرنا چاہیے. آپ کے پاس بڑا وقت ہے ماشاءاللہ. ابھی اللہ نے ابھی تو 1 مہینہ تقریباً باقی ہے، تو آپ گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھیں. موٹی بات یاد رکھیں کہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج یہ 3 مہینے جو ہیں حج کے مہینے ہیں. جو آدمی ان مہینوں میں عمرہ کرے اور عمرے کے بعد پھر اسی سال حج بھی کرے تو اس کا حج ہوگا حج تمتع، اور اس کو تمتع کی 1 بکری دینی ہوگی. اگر بکری کے پیسے نہ ہوں تو حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے گھر جانے کے بعد رکھ لے. بس آسان مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور وہ سیدھا 9 تاریخ کو احرام باندھ کے عرفات چلا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ حج نصیب کرے تو پورے احکام پورے کریں. سنت کے مطابق مینا جائیں 8 کو، 8 کا دن مینا میں گزاریں، رات مینا میں گزاریں، پھر 9 کو عرفات میں جائیں. ہاں جو لوگ، بعض لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے کہ بھئی باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم مقیم ہیں، ان کے لیے رش بھی نہ بنائیں، اور پھر ہمارے لیے ہر وقت مینا میں خیمے لینا، انتظام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو وہ سیدھے اگر عرفات چلے جائیں، عرفات میں جا کے پھر رات کو مزدلفہ آئیں، صبح کو کنکری مار کے فارغ، وہ حج ہو جائے گا انشاءاللہ. حج میں کوئی خلل نہیں ہو. سگریٹ پینا جو ہے حرام ہے، بالکل حرام ہے، اور بار بار پینے سے تو اللہ معاف کرے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بدل جاتا ہے، اور پھر اس میں اسراف بھی ہے، حرام بھی ہے. اللہ کے حرم میں ڈبل حرام ہے. احرام باندھنے کے بعد تو ٹرپل حرام ہو گیا. ایک پہلے حرام، ایک حرم کی وجہ سے، ایک احرام کی وجہ سے. اوجڑی کھانا جو ہے اگر اچھی طرح صاف کیا جائے تو جائز ہے. آگے تراویح جو ہیں کتنی رکعتیں سنت ہیں؟ 20 رکعت سنت ہیں، اور حرمین الشریفین میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں. باقی جو آدمی جتنا گول ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. کوئی 8 رکعت پڑھے ان کو 8 رکعت کا ثواب ملے گا، 20 رکعت پڑھے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. کی مسجدوں میں اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ 8 منع ہے، بات کو سمجھا کریں نا، لیکن سنت جو ہے اور افضل جو ہے وہ 20 رکعت ہے. نماز تہجد اور نماز تراویح الگ نماز ہے. تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتی ہے، اور تہجد آدمی گھر میں پڑھتا ہے. اور تہجد میں آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، اور تراویح میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر تہجد بھی پڑھی جاتی ہے اور تراویح بھی پڑھی جاتی ہے. اگر 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائے اور آخر میں تشہد میں آگے پڑھے تو اس کو سجدہ ہوگا. سجدہ کس بات کا سجدہ ہوگا؟ 2 رکعت چھوٹ گئی، ملا ہی تشہد میں. جب تشہد میں ملا، کھڑے ہو کے باقی نمازیں پوری کرے. اگر عورت اپنے شوہر کے خواہش پر سر کے بال جو ہے کٹوائے اور فیشن بنائے، بالکل حرام ہے، اور شوہر بھی گناہگار ہے اور عورت بھی گناہگار ہے.
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی حکم کرے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، وہ نہیں مانا جاتا۔ وہ حکم مانا جاتا ہے جو اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ کل کو حکم دے نماز نہ پڑھو، کل کو حکم دے بیوی ڈانس بھی کرے، کلب میں بھی جائے، بازار میں بھی ناچے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ اپنا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، ان کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے سورت فاتحہ، پھر درود اور پھر دعا۔ وہاں پر حراج میں جو سامان نیلام ہوتا ہے خریدنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ سلام میں پہل کرنا چاہیے، ہاں بالکل، لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر آنے والا سلام کرے۔ ہنڈی میں روپیہ بھیجنا جو ہے، اگر اسلامی ملک کو ہنڈی میں پیسے بھیجنے سے نقصان ہوتا ہے تو نہ بھیجیں۔ جو ہے صوبہ سرحد سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، لیکن میں نے احرام جو ہے جدے میں باندھا۔ اگر آپ جب چلے تھے آپ کی نیت تھی کہ میں جدہ جاؤں گا، اور جدے میں کوئی آپ کا کام تھا، رشتہ دار تھے، کوئی وجہ تھی، پھر تو دم نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی عمرہ تھی، ویسے جدے میں 2-4 گھنٹے رک گئے، پھر آپ نے احرام جدے سے باندھا ہے، عمرہ تو ہو گیا، لیکن ایک بکری دم ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ